دوسری برائی وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا جب ماپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے، ترازو کے وزن جو ہیں وہ عدل کے مطابق نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر قحط سالی ڈال دے گا، زمین غلہ اگانا چھوڑ دے گی، آسمان سے رحمت کی برکت جو ہے اس کی برسات بند کر دی جائے گی، وشدت المعونہ معیشت روزگار ان کا تنگ کر دیا جائے گا، وجور سلطان علیہم اور ان کے اوپر جو ہے ناخلق قسم کا حکمران جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے گا۔ آج دیکھیں اگر آپ گھر کی چار دیواری میں دیکھیں، اپنی فیکٹری کارخانے میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں اور اس عہدے کو بڑھاتے بڑھاتے ملک لیول تک چلے جائیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اگر قحط سالی ہو رہی ہے، رحمت کی بارش نہیں برس رہی، زمین غلہ نہیں اگا رہی، معیشت تنگ کر دی گئی ہے اور نااہل قسم کے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں، اس کا سبب آقا علیہ السلام نے بتا دیا، جب ماپ تول میں آپ لوگ کمی کریں گے اس کا وبال پھر آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ تیسری برائی، تیسرا گناہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطَرُوا، جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، آج بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میں تو ٹیکس ادا کرنے والا ہوں، میں تو ٹیکس ادا کرتا ہوں، آپ میری لسٹ نکلوا کے دیکھ لیں۔ اور بھائیو اگر اسلامی نظام صحیح طور پہ رائج کر دیا جائے تو پھر یہ ایکسٹرا بوجھ لوگوں کے اوپر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دین اسلام نے زکوٰۃ کن لوگوں سے حاصل کرنے کی تلقین کی ہے؟ جو مالدار لوگ ہیں۔ ایک بندہ جس کی ایک دن کی اجرت ہی اتنی ہے جس سے بمشکل وہ اپنے گھر کا نظام چلا رہا ہے، ہماری حکومتیں ان سے بھی ٹیکس لے رہی ہیں، بجلی کی صورت میں، گیس کی صورت میں، ہر غریب و امیر جو ہے مساوی جو ہے ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ اگر زکوٰۃ کے نصاب کو صحیح طور پہ رائج کیا جائے تو پھر سارے کا سارا نظام جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ امیر مقرر کیا، فرمایا کہ جا کے آپ نے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، فرمایا اسی علاقے کے مالدار لوگوں سے لینی ہے اور اسی علاقے کے غرباء میں تقسیم کر دینی ہے۔ تو گویا کہ مال سرکولیشن کے اندر آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام کے فرمودات کو چھوڑ دیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے پھر آسمان سے بارش بند کر دی جائے گی، اللہ اس حد تک ناراض ہوں گے کہ ایک قطرہ بھی نہیں برسائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے جانوروں کا، پرندوں کا اور باقی اشراف الارض کا جو ہے ان کے مرنے کا خوف نہ ہو تو ایک بوند بھی جو ہے وہ میں برساؤں نہ۔ یہ صرف بقیہ مخلوقات کی وجہ سے اللہ کا رحم ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط نہیں کر رہے۔ چوتھی خرابی میں وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا پاس نہیں رکھیں گے پھر اللہ ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو غالب کر دے گا۔ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا جو اللہ نے قرآن عالم ارواح کے اندر لیا؟ الستو بربکم، اور لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تمہیں پیدا کرنے والا میں نہیں ہوں؟ کیا تمہیں رزق دینے والا میں نہیں ہوں؟ کیا تمہیں شفائیں دینے والا میں نہیں ہوں؟ کیا تمہارے رزق کے بندوبست کرنے والا میں نہیں ہوں؟ کیا تمہاری مشکلات دور کرنے والا میں نہیں ہوں؟ اب یہ وعدہ اللہ نے قرآن میں لیا الستو بربکم، اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، لیکن اس وعدے کا ہم پاس نہیں رکھ رہے۔ نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے نبی کی اتباع کرو گے، میرے نبی کی اطاعت کرو گے، میرے نبی کی تابعداری کرو گے، ان کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارو گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر تمہیں نہ تو دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور تمہیں عذابوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، تم اللہ سے بھی بے خوف و خطر ہو جاؤ گے، اللہ بھی تم سے آسان حساب لے گا۔
لیکن کب لے گا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو وعدہ ہم نے کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری جو ہے نبی و رسول ہیں، جب تک ہم اپنی پوری زندگی ان کے اسوے کے ماتحت نہیں کرتے، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے کیا ہوا وعدہ ہمارا جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں پھر تمہارے اوپر تمہارے دشمن کو مسلط کر دوں گا۔ اللہ کا قرآن میں کیا وعدہ تھا؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ 313 کو اللہ نے اٹھایا، 3000 کے ساتھ لڑوایا۔ دیکھو اس وقت کون سی قوت کام آئی تھی؟ وہ 313 ایسے ہیں جنہیں لڑنا بھی نہیں آتا، بڑے مجبور مقہور مظلوم، جن کے پاس لڑنے کا ساز و سامان تک موجود نہیں، پاؤں میں جوتیاں نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور لڑنے کے لیے 3000 سے چلے گئے ہیں۔ تو جب اللہ کی نصرت شامل حال ہوئی، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر پکا کھرا ایمان ہے تو غلبہ تمہارا مقدر ہے۔ لیکن جب اللہ اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کا ہم نے پاس نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے دشمن کو تمہارے اوپر جو ہے مسلط کر دوں گا اور تم ان کے لیے ایسے ہوگے جیسے تر نوالا ہوتا ہے۔ 5ویں برائی، فرمایا ما لم تحکموا ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ الا جعل اللہ باسہمہم بینہم، کہ جب تمہارے حکمران تمہارے بڑے، اب حضرت جبار اس سے مراد صرف جو ہے حاکم وقت ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے اور تم میں سے ہر بندے کی جو ہے آگے رعیت ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اولاد کے جو حقوق تھے وہ مساوی رکھے تھے کہ نہیں رکھے، ان کے جھگڑوں کے معاملے میں اللہ رسول کے فیصلوں کو یاد رکھا کہ نہیں رکھا۔ اسی طرح کیٹیگری بڑھتے 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 حاکم وقت جو ہے اس کی گردن کے اوپر پورے وطن کا پورے ملک کا بوجھ ہے، اور میں جب یہ حاکم جو ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق اور نبی کی رسالت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آپسی جھگڑوں کو شروع کر دیں گے، ان کے اندر سے اتفاق اتحاد ختم ہو جائے گا۔ جتنی مرضی بھی کوشش کر لیں یہ یکجا ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ان کے اندر عقیدت محبت پیدا ہو نہیں ہو سکتی۔ کب تک؟ جب تک یہ اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو اپنے لیے حرف اخیر تسلیم نہیں کر لیتے۔ تو جب تک کہا یہ 5 برائیاں ہم میں سے ہر بندہ، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور سیانہ سمجھتا ہے۔ تجربہ کر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اندر یہ 5 برائیاں موجود ہیں کہ نہیں، اور ان کے اثرات بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو ذات جبکار موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیے۔ آقا علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے، بیماری سے پہلے پہلے اپنی صحت تندرستی کو غنیمت جانیے، اور موت کی آغوش میں جانے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیے، اور اللہ کے سامنے جو ہے توبہ و استغفار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کو توبہ کرنے والے ہی پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، جو اللہ کے سامنے گرہ زاری کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ سارے انسان خطا کار ہیں، خطا ہونا بڑی بات نہیں، لیکن خطا ہونے کے بعد تسلیم نہ کرنا، اس کے اوپر پکڑ جانا کہ کیا ہوا، سارے لوگ ہی ایسے ہیں، اگر سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں تو میرے ایک بندے کے صحیح ہونے سے کیا ہوگا، جب کر بڑا کچھ ہوگا، کیونکہ قبر میں میں نے اکیلے جانا ہے۔ یہ سورۃ المطففین 36 آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا اسی بات سے کی، انسانی خرابی کا تذکرہ کیا کہ جو معاف طور میں کمی کر رہے ہیں، بتایا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے جہنم کی بشارت ہے۔ اللہ نے بھی استہزاء اڑایا ہے کہ یار یہ لوگ اہل ایمان پہ ہنستے ہیں، جب کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں یہ لوگ پیش کیے جائیں گے، ایسے ظالم جابر لوگ جو لوگوں کا حق مارتے رہے، جب بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں گے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اس وقت اہل ایمان کے اوپر ہنسیں گے، جیسے آج یہ اہل ایمان پہ ہنستے ہیں کہ کوئی بندہ اگر حق سچ کے مطابق دکانداری کر رہا ہے، کاروبار چلا رہا ہے، اس سے آ کے لوگ تانے دیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں تمہیں بھی کاروبار کرنا
دیکھو آج میں نے اتنی بچت کر لی میں نے اتنا حق مار کے جو ہے اتنی جو ہے اپنی بچت نکال لی ہے. آج وہ اس ایماندار کا ہنس رہا ہے. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جب یہی ظالم جابر لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے اہل ایمان ان کے اوپر ہنسیں گے. تو ذاتی جو بکار اس دن کی ندامت کام آنے والی نہیں ہے. آج اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم اس برائی کی طرف جو ہے اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھائیں گے. اپنا میزان اپنا ترازو جو ہے اپنا وزن جو ہے اسے پورا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.